بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 نومبر ہے اور 20 نومبر عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب فیض احمد فیض کا یوم وفات ہے۔ اردو شاعری میں میر، غالب اور اقبال کے بعد جس شاعر نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی وہ بلا شبہ فیض احمد فیض ہی ہے۔ وہ محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ وہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ فیض ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی حیثیتیں ہیں، مگر ایک شاعر کے طور پر انہیں بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو زبان بولی، پڑھی، لکھی یا سمجھی جاتی ہے، فیض کا نام موجود ہے۔ فیض کا شعری کمال یہ ہے کہ انہوں نے غزل اور نظم ہر دو اصناف میں کامیابی حاصل کی، اور جہاں ان کی غزلیں قاری کو اپنی گرفت میں لیتی ہیں تو ان کی نظمیں بھی اپنے اندر ایک عجیب خوبصورت انداز کی تاثیر رکھتی ہیں۔ بقول محمد ناظم ہاشمی، فیض کی غزلوں میں تہداری، کلاسیکی رنگ اور دل فریبی کے ساتھ ساتھ پیکر تراشی ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لیے رکھتا ہے۔ عام لب و لہجے میں قارئین کے دلوں پر دستک دینا، فکر میں ولولہ و حیرت میں ڈال دینا فیض کا کارنامہ ہے، جس کے سبب ان کے کلام کی مقبولیت اور شاعرانہ عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ فیض ایک جگہ خود لکھتے ہیں، شاعر کا کام محض مشاہدہ ہی نہیں، مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے۔ گرد و پیش کے مسترد پتروں میں زندگی کے دجلہ کا مشاہدہ اس کی بینائی پر ہے، اسے دوسروں کو دکھانا اس کی فنی دسترس پر، اس کے بہاؤ میں دخل انداز ہونا اس کے شوق کی صلابت اور لہو کی حرارت پر، اور یہ تینوں کام مسلسل کاوش اور جد و جہد چاہتے ہیں۔ جس طرح فیض نے کہا، فیض نے بھی اپنی زندگی میں مسلسل کاوش اور جد و جہد سے ہی بلندی حاصل کی۔ اپنی غزلوں میں رومان پرور فضا قائم کرنے والے فیض نے رومان سے حقیقت پسندی اور حقیقت پسندی سے انقلاب تک کا سفر کیا ہے۔ یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، فیض کی کلیات نسخہ ہائے وفا، جس میں شامل ان کی شاعری غزل اور نظم دونوں حوالے سے کمال درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں ان کی غزلیں بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ دل رہینے غمے جہاں ہے آج، ہر نفس تشنائے فغاں ہے آج، سخت ویراں ہے محفل ہستی، اے غمے دوست تو کہاں ہے آج۔ اسی طرح ان کی اور بھی غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں۔ اس کلیات میں ان کی 8 کتابیں
شامل ہیں۔ نسخہ ہے وفا میں نقش فریادی، دستے صبا، زندہ نامہ، دستے تہ سنگ، سرے وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل، میرے مسافر اور غبار ایام۔ ایک شاعر کے طور پر تو فیض شہرت رکھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نثر میں بھی کام کیا۔ ان کی نثری کتابوں میں میزان جو تنقید کا مجموعہ ہے، اور ایک خطوط کی کتاب فیض بنام بیگم سرفراز، اور ایک ثقافت کے حوالے سے کتاب بھی شامل ہے۔ فیض کے حالات زندگی اگر دیکھیں تو فیض فروری 1911 کو کالا کادرا نارووال کا یہ قریبی علاقہ ہے، اور سیالکوٹ کی تحصیل میں یہ علاقہ آتا ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ اس کے بعد یہ ایک محض اتفاق سمجھ لیں کہ ان کے جو تعلیمی درسگاہیں تھیں، اسکاچ مشن اور مرے کالج، یہ وہی تھیں جو حضرت اقبال شاعر مشرق کی بھی رہی ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد بھی میر حسن ہی تھے۔ وہ نوجوان میر حسن جو کبھی اقبال کے استاد تھے، وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں یا اپنی سروس کے اینڈ میں جب وہ پڑھا رہے تھے تو فیض بھی ان کے شاگرد ہوئے۔ فیض کے بارے میں یہ ہے کہ جس علاقے میں فیض رہتے تھے وہیں قریب ہی شعری محفلوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا۔ فیض نے ان محفلوں سے بہت کچھ حاصل کیا، اور اس طرح وہ خود بھی جب وہ 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے شاعری کی طرف راغب ہو گئے۔ جہاں تک ان کے تعلیمی مراحل کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ مرے کالج سیالکوٹ تک میں وہ پڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور آ گئے، یہاں انہوں نے ایم اے انگلش کیا اور ایم اے عربی کیا، اور 1935 میں انہیں امرتسر کے ایک کالج میں لیکچرشپ مل گئی، لیکن وہ زیادہ دیر تک وہ ملازمت نہیں کر سکے۔ وہ ایک سیلانی مزاج شخص تھے، وہ ایک جگہ رک نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد انہیں فوج میں ملازمت مل گئی۔ فوج کی ملازمت بھی انہوں نے کچھ عرصہ کی۔ وہ کیپٹن کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور میجر اور پھر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک گئے، لیکن پھر وہ نوکری بھی انہوں نے چھوڑ دی، وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ راولپنڈی سازش کیس ایک بنا تھا، جس میں ان کو حکومت نے کچھ ایسے لوگوں کا ساتھ دینے پر جو حکومت کے خلاف تھے اور گرفتار کر لیا۔ وہ 4 سال مختلف جیلوں میں انہوں نے گزارے، اور اس کے بعد انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی اور ملک سے باہر بھی رہے۔ فیض احمد فیض ایک صحافی بھی تھے، وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہے، اور فیض کو متعدد ایوارڈ ملے۔ سب سے بڑا ایوارڈ جو لینن ایوارڈ انہیں سوویت یونین کی طرف سے ملا، اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کا نام نوبل ایوارڈ کے لیے بھی گیا، انٹرنیشنل ایوارڈ، لیکن وہ انہیں نہیں مل سکا، لیکن وہ نامزد ہوئے۔ فیض کی شاعری جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مختلف اس میں طرز احساس ہے، موضوعات کی فراوانی ہے۔ غزل میں اگر رومان بھی ہے تو وہ رومان سے سفر کرتے ہوئے حقیقت، اور حقیقت سے سفر کرتے ہوئے انقلاب تک جاتے ہیں، لیکن ان کی نظموں میں ایک کمال خوبصورتی ہے۔ ایسی ہی ایک نظم میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ملاحظہ کیجئے گا۔ تم یہ کہتے ہو
اب کوئی چارہ نہیں. تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہے کسی نے قدم. کوئی اترا نہ میدان میں دشمن نہ ہم, کوئی صف بن نہ پائی نہ کوئی علم. منتشر دوستوں کو صدا دے سکا, اجنبی دشمنوں کا پتہ دے سکا. تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم. تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں, جسم خستہ ہے ہاتھوں میں یارہ نہیں. اپنے بس کا نہیں بار سنگے ستم, بار سنگے ستم بار کوہسار غم. جس کو چھو کر سبھی ایک طرف ہو گئے, بات کی بات میں ذی شرف ہو گئے. اور یہ نظم کا کچھ حصہ تھا. اس کے علاوہ ان کی مشہور نظمیں ہیں جو گائی بھی گئی ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت, میرے محبوب نہ مانگ. اور اس کے علاوہ انہوں نے 2 فلموں کے گیت بھی لکھے. فیض بہت بڑی شخصیت تھے اور آج 20 نومبر کو ہم ان کا یوم وفات منا رہے ہیں. 20 نومبر 1984 کو فیض اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. ان کے یوم وفات پر روبرو یوٹیوب چینل کی یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.